باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم الغیب والشہادت الکبیر متعال، اور جاننے والا غیب کا اور شہادت یعنی ظاہر کا، کبیر بہت بڑا، متعال برتر ہے۔ یہاں پہ اللہ پاک کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں نا، پہلے وہ ساری باتیں بیان ہوئی اللہ کی قدرتیں، اب اللہ کی تعریفیں بیان ہو رہی ہے کہ غیب کا جاننے والا، آشکار کا جاننے والا، سب سے برتر، سب سے بڑا، سواء منکم، اور برابر ہے اس کے لیے، برابر ہے تم پہ، من اسر القول ومن جہرا، کہ تم آہستہ بات کرو یا کھل کے کہو، ومن ہوا مستخفم باللیل، کہ وہ جو چھپا رہا رات میں، وسارب بالنہار، اور یا پھر وہ چلے دن میں، تو اس کے لیے برابر ہے کہ وہ سب کا دیکھنے والا ہے، کہ چاہے آہستہ بات کی جائے یا دل میں اپنے نفس میں بات کی جائے، کھل کر بات کی جائے، یا جو رات میں چھپ کر بیٹھا ہو اور دن میں گلیوں میں پھرتا ہو، دن میں بازاروں میں پھرتا ہو، اس سب کو جاننے والا ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ، اور اس کے پہرے والے، اس کے محافظ، معقبہ کی جمع ہے ایک کے بعد ایک، معقبہ ایک کے بعد ایک آنے والے، من بین یدیہ ایک کے بعد ایک، آگے پیچھے، ومن خلفہ، اور آگے اور پیچھے، یحفظونہ من امر اللہ، کی حفاظت کرتے اللہ کے حکم سے۔ اور ان سے کیا مراد ہے کہ پہرا دینے والے، ایک کے بعد ایک آنے والے، آگے پیچھے حفاظت کرتے اس کے اللہ کے حکم سے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے فرشتے مراد ہے، اور اس بات سے کیا مراد ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کرے ہیں، جو اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں چلتے ہیں، اور صبح شام کی ڈیوٹی مقرر ہے۔ پہلے فرشتے فجر میں آتے ہیں، اور پھر دوسرے کی واپس عصر میں آتے ہیں۔ اور کیا فرمایا جاتا ہے ان فرشتوں کے بارے میں؟ کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے، محافظ فرشتے ایسے ہیں کہ یہ صرف نہ ہی دنیا کی مصیبتوں سے، کہ کوئی انسان بغیر دیکھے نالے میں گر جائے، گڑھے میں گر جائے، نہ ہی ان مصیبتوں سے حفاظت فرماتے، بلکہ گناہوں سے بھی روکنے کا کام کرتے۔ اس کے دل کو کہیں گناہ میں پھنس رہا ہے، وہ کہیں جا رہا ہے، تو اس کے دل میں ایسی کیفیت پیدا کرتے کہ وہ گناہوں سے رکتا ہے۔ اور فرمایا جاتا ہے کہ اگر یہ فرشتے نہ ہوتے تو جنات اتنے تکلیفیں پہنچاتے کہ انسانوں کا جینا محال ہو جاتا۔ یہ فرشتے اتنی حفاظت کرتے ہیں انسانوں کی، کہ دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچاتے اور آخرت کی بھی، کہ اس کو اگر کوئی غلط کام کرنے جا رہا ہے، گناہ کرنے جا رہا ہے، تو ایک الہام، ایک کیفیت اس کے دل میں آ جاتی، کہ اس کو دل میں وہ ڈرنے لگ جاتا، کیفیت پیدا ہوتی گناہ کرنے سے پہلے کہ ہاں میں غلط کر رہا۔ یہاں تک کہ وہ جب گناہ کرنے بھی لگ جاتا ہے بندہ، تو فرشتے اس کے لیے توبہ، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پلٹ جائے وہ بندہ، اور آخر جب وہ گناہ کر لیتا ہے تب جا کے لکھتے ہیں۔ تو ہم کو کتنی بڑی اللہ کی ہمارے اوپر رحمت ہے نا، کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا انتظام نہیں کر کے رکھا، کہ یہ تو چھوڑو، ہمارے لیے محافظ فرشتے جو نہ ہی ہمارے دنیا کی مصیبتوں سے بچا رہے، بلکہ ہمیں گناہوں سے بھی بچانے کی صحیح میں لگے۔ اور پھر کیا کہا، کب تک وہ یہ کرتے ہیں؟ من امر اللہ، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی رہتی تو فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے۔ اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی رہتی تو وہ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے، اور پھر وہ مصیبت آ جاتی کہ اس کی تقدیر میں لکھا تھا اور اللہ کا حکم تھا۔ تو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور اللہ تعالیٰ ان قوموں کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل لے، ہے نا۔ یہ کتنی مشہور قول ہے، اور یہ کتنی سٹیک اور صحیح بات ہے، کہ جو قومیں اپنی حالت نہیں بدلتی، اللہ بھی ان کی حالت نہیں بدلتا۔ تو ہم یہ سوچیں کہ ہمارے اوپر مدد نہیں آ رہی، ہم تو بیٹھے، لیکن ہم کوئی کوشش ہی نہیں کر رہے، تو جب تک بندہ کوشش نہیں کرے گا اللہ کی مدد بھی نہیں آئیں گی۔ اس لیے کئی باتیں ہوتی ہیں نا، کہ صرف دعا کر لو، یہ کر لو، اب کتنے ظلم و ستم ہو رہے، کتنے مشکلیں آ رہی، اور ہم کیا بیٹھے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ لیکن اللہ کی مدد کب آئیں گی؟ جب آپ عمل پر آؤں گے، جب قومیں اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہوں گی، اپنی مدد آپ نہیں کریں گی، اللہ کی بھی مدد جب تک نہیں آئیں گی۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی قوم پر سوءً، آفت کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو وہ
پلٹ نہیں سکتا اس پر سے. پھر اگر کوئی قوم سے برائی کا ارادہ کر لے تو برائی اس پہ سے پھر ہٹ نہیں سکتی, پلٹ نہیں سکتی. وما لہم من دون اللہ من وال, اور نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی مددگار, وال ولی, اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ہے اگر اللہ ارادہ کر دے کوئی برائی پہنچانے کا کسی قوم پر. هو الذی یریکم البرق, اور وہی ہے جو دکھلاتا ہے برق, بجلی, خوفاً و طمعاً, کہ جس میں خوف بھی اور امید بھی ہے. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ, اور اس میں بھاری بادل بھاری لیے ہوئے ہیں. اور برق جب چلتی ہے نا, دیکھو جب بجلیاں کڑکنی شروع ہوتی ہے تو ہم کو دو چیزیں لگتی نا, ایک تو اس میں طوفان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے, بجلیوں کے بعد بارش کی بھی امید ہوتی ہے. تو جب اللہ بارش کڑک بھیجتا ہے تو دونوں باتیں ہوتی ہیں, کہ اس میں امید بھی پوری ہوتی ہے اور خوف بھی پورا ہوتا ہے, کہ ہو سکتا ہے اس میں طوفان بھی ہوں گا, اور ہو سکتا ہے کہ وہ بجلی اور کڑک بادلوں کے بارش کا پانی لے کر آ رہے ہوں گے اور بارش برس جائیں گی. یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ, اور تسبیح بیان کرتی ہے رعد, رعد ایک فرشتے کا بھی نام ہے جو کڑک بجلی لاتا ہے, بجلی, بحمدہ اس کی خوبیوں کے ساتھ, والملائکۃ اور اس کے سب فرشتے, من خیفتہ ڈر سے. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ, اور وہ بھیجتا ہے صواعق بجلیوں کو, فَيُصِيبُ پھر وہ ڈال دیتا ہے جہاں چاہتا ہے, بِهَا اس کو, مَن يَشَاء جہاں چاہتا ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ, اور یہ اللہ کی بات میں جھگڑتے, اللہ کی قدرتیں بیان ہو رہی ہے نا, انہی باتوں پہ ہم غور و خوض کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے نا کہ بجلیاں کڑک رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل جاتا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں اور سجدوں میں مشغول ہو جاتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ کے نبی آپ کی حالت کیوں اتنی بدل جاتی ہے, یہ بجلی ہی تو ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ تمہیں ان قوموں کی خبر نہیں کہ جو بجلی جن کے اوپر آئی تھی اور وہ اسے بارش سمجھ رہے تھے لیکن وہ عذاب تھا, اور جب بارش آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان ہوتے اور مسکرا دیتے. اور آج ہماری حالت, ہم اتنی بڑی بڑی مصیبتیں دیکھنے کے بعد نہ ہماری آنکھیں کھلتی ہے, نہ ہمیں کوئی خیال آتا ہے, ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا, ہم اتنے نڈر ہو چکے کہ ہمیں اس بات کا گمان بھی نہیں ہوتا, جبکہ اس وقت اللہ کے نبی موجود تھے, ان کو وعدہ کیا جا چکا تھا عذاب نہیں آئیں گا, اور اتنے صحابہ موجود تھے جو دن رات سجدوں میں اور عبادتوں میں مشغول تھے. اس وقت بھی ذرا سا گہن لگ جاتا, بجلی کڑکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت غیر ہو جاتی. اور آج ہماری حالت بڑی بڑی مصیبتیں دیکھ کر بھی ہم کوئی سبق حاصل نہیں کرتے. یہ اللہ کی قدرت ہے جن کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے, یہ بجلی, یہ بادل, یہ نالے, یہ بارش. وَيُرْسِلُ صَوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ, اور وہ بھیجتا ہے ان بجلیوں کو جہاں چاہتا ہے اور تم اللہ کی بات پہ جھگڑتے ہو. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ, اور اس کی پکڑ سخت ہے. لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ, اور وہ تم کو پکارتا ہے حق کی طرف, سچ کی طرف. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ, اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اس کے سوا, لا يستجیبون, وہ کام نہیں آنے والا, لہم ان کو, بشیء کچھ بھی, الا کباسطی کفیہ, اور ایسی مثال جیسے کہ پھیلایا ہو اس نے اپنا ہاتھ, الی الماء, پانی کی طرف. اب وہ لوگ جو اللہ کے سوا ان کو پکارتے ہیں, لا یستجیبون, جو ان کے کام نہیں آتا, یعنی اللہ کے سوا جو غیروں کو پکارتے ہیں, اب ان کی مثال کیسی ہے, بشیء الا کباسط کفیہ, کہ جس نے باسطی پھیلایا ہو, کفیہ اپنے ہاتھوں کو, الی الماء پانی کی طرف, کہ جس نے اپنے ہاتھوں کو پانی کی طرف پھیلایا, لیبلغ فاہ, اور تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے. وما ہوا ببالغہ, تو کیا اس کے منہ تک پہنچ جائیں گا, کہ کسی نے چلو بھر پانی لیا اور پانی لے کر بیٹھا ہے, تو کیا پانی اپنے آپ پہنچ جائیں گا؟ جب تک کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں بڑھائیں گا تو اس کے منہ میں پانی کیسا جائیں گا؟ تو مثال ایسی ہے کہ پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بیٹھے ہیں اور وہ سوچ رہے کہ اڑ کے ان کے منہ میں آ جائے. تو مثال ایسی ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکار رہے, وہ نہ ان کی پکار سننے والا, نہ یہ پانی ان کے منہ میں آنے والا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, کہ کافروں کا جو پکارنا ہے وہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں. وللہ یسجد من فی السماوات والارض, اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے, طوعا وکرہا, خوشی سے یا ناخوشی سے. وظلالہم, اور اس کا سایہ, بالغدو والآصال, اور صبح و شام اس کا سایہ ہے. اور یہ کیا ہے؟ آیت سجدہ ہے. تو جو بھی سنے گا اس پہ سجدہ کرے گا.
قل من رب السماوات والارض، کہہ دو کہ رب ہے زمین اور آسمان کا. قل اللہ، کون ہے زمین اور آسمان کا رب؟ قل اللہ، تو کہہ دو اللہ. قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، اور کیا تم کہو کہ کیا تم بناتے ہو اللہ کے سوا اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، کہ جو خود ہی اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، تم ان کو اپنا حمایتی بناتے ہو، تم ان کو اپنا اولیاء بناتے ہو. قل هل يستوي الاعمى والبصیر، تو پوچھو ان سے، کہو کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا ایک برابر ہے؟ ام هل يستوي الظلمات والنور، یا پھر اندھیرا اور اجالا ایک جیسا ہے؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا، اور جنہوں نے ٹھہرا رکھے اللہ کے سوا شرکا شریک، خلقو کا خلق ہی فتشابہ خلق علیہم، کیا وہ اللہ نے جس طریقے سے پیدا کیا ویسی شباہت پیدا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے جیسا اللہ نے پیدا کیا، متشابہ ہو گیا ہے ان پر. قل اللہ خالق کل شیء، تو کہہ دو کہ خالق ہر چیز کا تو وہی ہے. واحد القہار، کہ جو واحد ہے، اکیلا ہے اور قہار ہے، زبردست ہے. انزل من السماء ماء، اور وہ اتارتا ہے آسمان سے پانی. فسالت اودیاتم بقدر، اور نالے بہنے لگتے ہیں ایک مقدار میں. فاحتمل سیلو زبدن رابیا، اور ان نالوں کے اوپر پھولا ہوا جھاگ آ جاتا ہے. زبدن جھاگ آ جاتا ہے، رابین پھولا ہوا ان نالوں کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے، گندگی الگ ہو جاتی ہے ان سے. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، یا دھوکی، اور یا پھر وہ جو جس میں دھوکی جاتی ہو آگ. ابتغاء حلیتی، کہ اس سے حاصل کیا جا سکے زیور. او متاع زبد مثلہ، تو یہ جو متاع حاصل ہوا یہ اس جھاگ کے برابر ہے. کہ دیکھو جب پانی نالوں میں بہتا ہے تو اوپر جھاگ جیسا آ جاتا ہے تو پانی کی گندگی رہتی ہے، اور جو خالص پانی ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے. ایک یہ مثال. اور دوسری مثال کہ جب ہم زیور بنتے ہیں جب سونے سے، تو اس کو بھی پکایا جاتا ہے، آگ دی جاتی ہے، تو جتنی زیور سونے کے اندر کی گندگی ہے وہ ہٹ جاتی ہے اور خالص سونا ہمیں مل جاتا ہے. تو یہی مثال ہے توحید والوں کی، کہ کافر جو ہے وہ چھٹ جاتے ہیں، اللہ تپاک کافروں کو ایسے گندگی کی طرح چھٹا دیتا ہے، جو خالص نیچے بیٹھ جاتا ہے تب کے وہ ایمان والا ہوتا ہے. دونوں کی مثال اس جیسی ہے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اور اللہ اسی طرح بیان کرتا ہے حق اور باطل کو. فاما الزبد فیذهب جفاء، تو جو جھاگ تھا وہ چلا جاتا ہے سوکھ کر، وہ الگ ہو جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اور جو فائدہ پہنچانے کی چیز تھی لوگوں کو، فَيَمْكَثُ فِي الْأَرْضِ، تو باقی رہ جاتا ہے زمین میں. کہ جتنی قومیں تھیں وہ ہلاک ہو گئی، کتنے بڑے بڑے سرکش یہاں سے ہلاک ہو گئے، اور حق باقی رہ گیا. کذالک یضرب اللہ امثال، اور اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے مثالوں کو.